mentioned that the West is coming to Islam as promised by Allah in the Quran, and also the embracing of Islam by non-believers were because of hikmah that was given by Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک ہیں جو اسلام کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا نام خراب کر رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، لیکن غیر مسلموں کی سازشوں کے باوجود اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ بہت سے مسلمان اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال پوچھا گیا۔ ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ بہت سے مغربی لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، کیا اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائے گا؟ کچھ مسلمانوں کا رویہ بھی اسلامی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام غالب آ رہا ہے۔ مغربی دنیا میڈیا اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی مغربی ممالک کے باشندے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے؟ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس عورت کو بہت ہی اطمینان بخش جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بہن نے پوچھا ہے کہ میڈیا اور مغربی دنیا اسلام کے خلاف ہے، تو پھر مغربی ممالک کے باشندے کیسے ابھی تک اسلام قبول کر رہے ہیں، اور کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ کچھ مسلمانوں کا رویہ اسلامی نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کا اپنا نظریہ ہے، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اچھے نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر آپ اسلام پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، کچھ مسلمان غلط کام کر رہے ہیں، لہذا میں ان لوگوں کو یہی جواب دیتا ہوں کہ ہر کمیونٹی میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اپنی کمیونٹی کا نام خراب کرتی ہیں۔ اسی طرح مسلم کمیونٹی میں بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اسلام کا نام خراب کرتی ہیں۔ میڈیا ان کالی بھیڑوں کو اٹھاتا ہے اور مثالی مسلمان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میڈیا ایسے مسلمانوں کو پیش کر کے پوری دنیا میں مثالیں دیتا ہے کہ ہر مسلمان شرابی ہے، ہر مسلمان غلط باتیں کرتا ہے۔ یہ میڈیا کا بنیادی قصور ہے۔ میڈیا ان وجوہات کو لے کر مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت بڑھ رہا ہے تاکہ لوگ کافر بنے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو شراب نہیں پیتے۔ بہت سے مسلمان ہیں چیریٹی یعنی صدقہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں شائستگی، اخلاقیات اور انسانیت پائی جاتی ہے، لیکن میڈیا ایسے مسلمانوں کو پیش نہیں کرتا جو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، جن میں انسانیت، اخلاقیات جیسی اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ مغربی میڈیا صرف کالی بھیڑوں کو اٹھا کر انہیں نمونے کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ مارکیٹ میں ایک نئی مرسیڈیز کار لانچ ہوئی ہے اور آپ یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ کار کتنی اچھی ہے۔ آپ اس شخص کو گاڑی چلانے دیں جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، وہ گاڑی کو کہیں ٹھوک دیتا ہے، آپ کس پر الزام لگائیں گے، کار پر یا ڈرائیور پر؟ آپ یقیناً ڈرائیور پر ہی الزام لگائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح آپ ایسے مسلمانوں کو نہ دیکھیں جو غلط کام کرتے ہیں، بلکہ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ جاتے ہیں، لہذا آپ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو جج نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ مسلمان اچھے ہیں، کیونکہ کچھ مسلمان اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ مسلمان برے کام کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے اسلام کو جج کرنا ہے تو آپ اس کے اتھینٹک سورسز کو دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، ان کے بارے میں پڑھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ میڈیا اسلام کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ شیطان
اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ اسلام نہ پھیلے، لوگ اسلام قبول نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جو مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اسلام سے دور ہے لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے، تو میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس سلمان رشدی کی مثال موجود ہے۔ سلمان رشدی نے اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی۔ اس کا نام سٹرنک ورسز ہے۔ یہ کتاب لکھنے سے پہلے سلمان رشدی کو صرف چند لوگ جانتے تھے، لیکن میڈیا نے اس بات کو اچھال کر اسے کروڑ پتی بنا دیا۔ میڈیا نے سلمان رشدی کو اس لیے فیمس بنایا ہے کیونکہ وہ اسلام کے خلاف لکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ چند لوگوں کو اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے اسلام کے متعلق ریسرچ کرنی ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، یقیناً آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ اسلام قبول کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مغربی ممالک میں مردوں سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، کیونکہ میرے بہت سے لیکچر ہیں جس میں میں نے اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان پر بات کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو محکوم بنایا ہے، اس لیے مردوں سے زیادہ مغربی عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام پر تنقید کے لیے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر حقیقت کا ادراک کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو سچائی کا احساس ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقے سے ہدایت دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے متعلق ریسرچ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شروع میں ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے تو وہ اسلام کے بہترین سپورٹرز بن جاتے ہیں۔ لہذا انسان کے اسلام قبول کرنے کی مختلف وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لائیں تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اسلام کا داعی ہونا چاہیے۔ اگر ہم پورا وقت اسلام کی تبلیغ میں نہیں دے سکتے تو کم از کم پارٹ ٹائم تو تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو اسلام کے داعی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ان تینوں آیات میں ایک جیسا پیغام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو میرے آپ سب کے بغیر خود ہی پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ مجھے اور آپ کو اسلام کو غالب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنا کام بخوبی طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ اچھے سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ محمد آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنا کام اچھے سے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کی پیروی کریں گے تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام کے داعی بنیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔